بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور خود ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بہت ہی قابل تشویش دور ہے، قابل تشویش حالات ہیں، اور یہ مسئلہ کسی ایک جگہ کا اس وقت نہیں ہے، پوری دنیا کا حال تقریباً یکساں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصویر کھینچی ہے اور فرمایا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پوری وضاحت فرما دی اس آیت شریفہ کہ دنیا میں جو بھی بگاڑ پھیلتا ہے اس کے پیچھے اسباب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی آیت شریفہ اتاری جب دنیا شرک و کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگوں کے ہاتھوں سے سرا نکل چکا تھا زندگی کا، جتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، متمدن قومیں تھیں، وہ گویا کہ ایک سڑے ہوئے لاشے کی طرح تھی، ان کا تمدن سڑ چکا تھا، وہ عاجز تھے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی منظر کشی فرمائی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا ہے، کرپشن پھیل گیا ہے۔ کیوں پھیل گیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے یہ لوگوں نے جو کچھ کرتوت کیے ہیں، ان کی جو برائیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ دنیا میں بگاڑ نظر آ رہا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اتارا ہے، اس کے احکام قیامت تک کے لیے، اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ موجودہ دور میں اس آیت شریفہ کا پوری طرح انطباق ہوتا ہے تو یہ بات غلط نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو اس وقت بگاڑ ہے دنیا کا، مختلف نوعیتوں کا بگاڑ ہے۔ کچھ بگاڑ تو ہم نے جو سائنسی ترقیاں کی ہیں اور اس میں ناہمواریاں پیدا ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پالوشن کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں جو ایٹمی طاقتیں ہیں اور تجربات ہوتے ہیں، اس کا کس قدر فضا پر اثر پڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ سمندروں میں جو تجربات ہوئے، سمندروں کی مچھلیاں تک مر گئی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نظام قدرت ہے اس کا، انسان کی حفاظت کے سارے اسباب اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں، انسان خود ان سے جنگ کرتا ہے، انسان خود ان اسباب سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ یہ سورج کی جو کرنیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک پرت رکھ دی ہے کہ کرنوں میں جو بھی زہریلا مادہ ہوتا ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔
اس سے ہماری زندگی، اگر سورج نہ نکلے تو زمین سے پیداوار ہونا بند ہو جائے، اگر سورج نہ نکلے تو زندگی کے اسباب خطرے میں پڑ جائیں، لیکن اللہ نے اس کو توازن کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ ہماری جو چھیڑ چھاڑ ہے اس نے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کا بڑا سبب یہ ہماری چھیڑ چھاڑ ہے اللہ کے نظام سے، اللہ کی قدرت سے۔ وہ چیزیں جو ہماری سہولت کے لیے ہیں یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کی ضرورت ہے وہ، لیکن اس سے ہٹ کر آدمی اب طاقت کے نشے میں جب چور ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ ہم کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا کے حالات کیا ہیں، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو اس کا خیال نہیں ہے کہ انسانوں کو کن چیزوں سے نقصان ہوگا، ان کو پرواہ اس کی ہے کہ ہمیں کس طرح طاقت حاصل ہوگی، ایٹمی طاقت حاصل ہوگی، تاکہ وہ دوسروں کو آنکھیں دکھا سکیں، تاکہ وہ کمزوروں کو ہڑپ کر سکیں، تاکہ وہ گویا کہ ظلم کی ایک آگ لگا سکیں۔ وہی صورتحال ہمارے سامنے یہ جو دنیا میں ہے وہ اپنی جگہ پر، پھر آپ دیکھیے ہمارے اس ملک کا حال کیا ہے۔ یہاں کی جو صورتحال ہم مسلمانوں کے لیے ہے وہ بھی کم قابل فکر نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تدبیریں تو ایسی کی جا رہی ہیں کہ مسلمان اس ملک میں باقی ہی نہ رہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم نے توجہ نہ کی، فکر نہ کی، قرآن مجید میں دیے گئے احکامات پر غور نہ کیا، اسباب پر غور نہ کیا اور پھر اس کا حل تلاش نہ کیا جو اللہ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، تو یاد رکھیے کہ ہم سب خطرے میں، ہمیں اس کے لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک ہم غفلت میں رہے، جو بھی ہوتا رہا، جو بھی تدبیریں کی جاتی رہیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھر دے، آج نہیں 50 سال سے 40 سال سے مستقل وہ توجہ دلاتے رہے۔ ہم نے نہ جانے کتنی مرتبہ ان کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار ہے، اگر ہمارے علماء تیار نہ ہوئے، اس کے لیے مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے بچا نہیں سکتی۔ مولانا جو فرما رہے تھے اس وقت، آج اس وقت جو ہمارے سامنے حالت ہے اور جس طرح ایک ایک کر کے ہماری چیزوں پر گویا کہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں اور ہمیں پسپا کرنے کی، پست کرنے کی، کم ہمت کرنے کی، بزدل بنانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آج بھی خدا نخواستہ ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہوئی تو پھر اللہ ہی وہ دن نہ لائے، اللہ ہی وہ دن نہ لائے کہ ہم کچھ نہ کر سکیں۔ تو پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، کسی نوعیت کی مصیبتیں ہوں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو مسئلہ اوقاف کا ہے اور اس کا جو قانون بنایا گیا ہے وہ ہے کہ اوقاف کو ختم کرنے کا ایک پورا نظام، اور یہ اوقاف کی زمینیں، مسجدیں، مدرسے جتنی بڑی تعداد میں ہیں اس ملک میں، اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون بنا اور اس پر باقاعدہ بے دریغ عمل ہوا تو یہ سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یہ جو کچھ ہوا ہمیں اس پہ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں یوں ہی نہیں ہوتا کچھ، کیوں ہوا؟ اوقاف پہ ڈاکے تو ہم نے ڈالے، اوقاف پہ قبضے تو ہم نے کیے، اوقاف کو بے دردی کے ساتھ غلط استعمال میں ہم نے لانے کی کوششیں کی اپنے فائدے کے لیے۔ آپ خود جانتے ہیں مسجدوں کے مکانات ہیں پرانے چلے آ رہے ہیں، 10 روپے کرایہ، 20 روپے کرایہ، شرم نہیں آتی ہمیں؟ یہ تو امانت ہے اور اس میں ہم کس قدر آسانی کے ساتھ خیانت کرتے رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، ہم جہاں بھی خیانت کریں گے، ہم جہاں بھی اصول شریعت کو توڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس باب میں ہمارے لیے راستے تنگ کر دیں گے۔ وہاں پر جو دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم نے اگر خود دروازے بند کیے تو اللہ تعالیٰ وہ دروازے گویا کہ چوپٹ بند کر دیں گے، پھر کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں بچے گا۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمیں اس پہ اپنے کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ دوسروں کا رونا کیا روتے ہیں؟ یہ کوششیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو مرتد بنانے کی، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان تو خود مرتد بننے کے لیے تیار، لگتا ہے کہ اسلام اندر سے نکل گیا
وہ دلوں کے اندر جو ایمان کی ایک حرارت تھی وہ آج لگتا ہے کہ سرد ہو چکی، جیسے کہ انگیٹھی سرد ہو جائے اور راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم راکھ کا ڈھیر ہیں۔ اقبال نے، شاعر نے کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج ہماری جو صورتحال ہے، سارے حالات گزرنے کے باوجود، یہ سمجھا جا رہا تھا جب یہ کووڈ کا قصہ چلا اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، لوگ سمجھتے تھے شاید بیداری پیدا ہو، لوگ سمجھتے تھے شاید اب مسجدیں بھر جائیں گی، اب مسلمانوں میں وہ بے اعتدالیاں زندگی کی باقی نہیں رہیں گی۔ لیکن میرے دوستو بھائیو، آپ توجہ کیجئے، غور کیجئے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ حالات اور بگڑ گئے۔ حالات بجائے اس کے کہ کچھ خیر کی طرف آتے، حالات اور بگڑ گئے۔ اللہ تو امتحان لیتا ہے، کیوں امتحان لیتا ہے، کیوں مصیبت میں ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے دشمنی ہے؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آدمی کو تو جو چیز بناتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے، اللہ کو انسانوں سے تو پیار ہے، لیکن انسان خود اپنا دشمن۔ اور ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سارے راستے بتائے تھے، لیکن ہم نے پیچھے ڈال لی، کوئی پرواہ ہم کو نہیں ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ مصیبتیں تو اس لیے ہم ڈالتے ہیں، اور یہ ساری دشواریاں اور پریشانیاں اور بیماریاں اور یہ جو ظالموں کا ظلم اور طاقت والوں کا نشہ، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ خیال پیدا ہو جائے، شاید احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، شاید کہ پھر اصل اپنا جو رخ ہے اس رخ کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق مل جائے۔ ہم سوچیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مصیبتیں اس لیے آتی، اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ بات فرمائی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتیں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں لوٹیں، پلٹیں۔ تو بھائیو دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارک مہینے سے بہتر اس کا کوئی دوسرا وقت ہو نہیں سکتا، اس مبارک مہینے سے بہتر کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہو سکتا، نہ راتیں اور نہ دن۔ اللہ نے مہینہ ہم کو دیا ہی اسی لیے۔ آج کے ان حالات میں جب کہ ہم سخت دشواریوں میں مبتلا ہیں، آج بھی اگر ہمیں اندر بیداری پیدا ہو جائے اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو یہ مبارک مہینہ دیا اور اس لیے دیا تاکہ ہماری زندگی کا رخ بدلے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے روزے کیوں دیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج بنے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی شان پیدا ہو۔ تقوی کی شان کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے ساتھ گزارنا، عبدیت پیدا کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے احکامات کے آگے ہر چیز کو تج دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آگے، آپ کے دیے ہوئے احکامات اور تعلیمات کے آگے اپنی چاہتوں کو قربان کر دینا اور طے کر لینا کہ جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کا فرمان ہے، جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائی ہے، ہمیں اسی زندگی کو اختیار کرنا۔ پوری زندگی، ہمارے عقائد، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارے آپس کے تعلقات، ہماری معاشرت، ہمارا کاروبار، پوری زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے، میں کیا عرض کروں میرے دوستو، یہ تو ایک امانت ہے، یہ زندگی تو ایک امانت ہے جس میں بڑی آسانی کے ساتھ ہم خیانت کرتے ہیں اور پھر اللہ سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے دوستوں کو دشمنوں سے پٹواتا ہے، اپنے دوستوں کو دشمنوں سے پٹواتا ہے۔ کیوں پٹواتا ہے؟ تاکہ آگے کی جو مصیبتوں سے بچ جائیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے بعد بھی احساس پیدا نہ ہو اور بیداری پیدا نہ ہو تو پھر اللہ ہی حافظ۔ آدمی کس رخ پہ جائے گا اور اس کا کیا انجام ہوگا، کوئی اس کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، دیکھیے اس وقت کے حالات ہمارے سامنے کوئی صاحب ہوش ہو وہ سمجھ سکتا ہے، اور بگاڑ ایسا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بگاڑ، میں صاف کہتا ہوں پوری انسانیت کے لیے بگاڑ۔ اگر یہ بگاڑ بڑھتا گیا اور مسلمانوں نے اپنا رول ادا نہ کیا، اپنی ذمہ داری محسوس نہ کی اور ادا نہ کی، تو ساری دنیا کا نقصان، مسلمانوں کا زوال، دنیا کا زوال، انسانیت کا زوال۔
انسانوں کو صحیح انسان بنانے کا پیغام تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کہاں کس کے پاس وہ نظام تھا, کس کے پاس وہ زندگی تھی, کس کے پاس وہ شرافت و محبت اور وہ انسانیت کی قدریں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. تو بھائیوں, ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس گیند ہمارے پالے میں, میں صاف کہتا ہوں یہ گیند ہمارے پالے میں. لوگ کہتے ہیں گیند حکومتوں کے پالے میں کہتا ہوں گیند ہمارے پالے میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی کا رخ ہم نے درست کر لیا اور اپنے حالات کو بہتر بنا لیا, میں صاف کہتا ہوں کیا کس کے پاس طاقت ہے, کیا کس کے پاس اسباب ہیں, کیا کس کے پاس حکومت ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, مکڑی کے جالوں کی طرح. لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کیا فکریں ہمارے اندر ہیں. ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر تو ساری دنیا ہماری, پھر تو ساری طاقت ہماری ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ کو ہم نے ناراض کیا, جیسی کہ آج ہماری صورت حال ہے, آپ کہیں جائیے, کسی محلے میں جائیے, کسی گھر میں جائیے, کسی شہر میں جائیے, کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں. ماشاءاللہ عقیدہ بہت اچھا ہے, عبادات میں کوتاہی, نمازوں کا اہتمام نہیں. حدیث میں یہاں تک کہہ دیا گیا ایک وقت کی نماز کوئی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو گویا کافر ہو جاتا ہے, مسلمان نہیں رہ جاتا. وہ سمجھتا رہے اپنے آپ کو کیا مسلمان ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک وقت کی یعنی نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو مسلمان نہیں رہا, کافر ہو گیا. احساس ہے کیا ہمیں اس کا؟ کتنے ہمارے بھائی ہیں مسلمان, ان کو بالکل اس کا احساس نہیں کہ ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں, کس ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں, کیا نتیجہ ہمارا ہونے والا ہے. میرے دوستوں, نمازوں کا حال دیکھ لیں, پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حال دیکھ لیں, کتنے حساب لگا کر زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر حج فرض ہے اور خیال نہیں ہوتا کہ اگر حج نہیں کیا تو یہودی موت مریں گے یا نصرانی موت مریں گے. حدیث میں آتا ہے. رمضان کے روزے اللہ نے دے دیے, کتنے مسلمان ایسے محروم القسمت ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. فرائض کا حال ہے یہ میرے بھائی. اس کے بعد اگر معاملات دیکھیں تو لگتا ہے ہم گلے گلے ڈوبے ہوئے. ایک دوسرے کا حق مارنا, مال کی ہرس ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں. ہمیں مل جائے, ہماری دولت بڑھ جائے, بینک بیلنس بڑھ جائے, ہمارے فلیٹ زیادہ ہو جائیں, ہم حرام طریقے پر کمائیں یا حلال طریقے پر کمائیں. یہ صورتحال ایسی ہے کہ جو ہمیں تباہی کے راستے پر لے جا رہی ہے. یاد رکھیے, اگر خدا نخواستہ حرام مال ہمارے خون میں شامل ہوا تو ساتھ ساتھ نسلوں تک وہ اثر کرتا ہے, ساتھ ساتھ نسلوں تک وہ اثر کرتا ہے. پھر نسلوں میں ایسی بے برکتی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی برائیوں میں پڑتا ہے, بد اخلاقیوں میں پڑتا ہے, طرح طرح کی خرابیوں میں پڑتا ہے, اور چاہتا ہے کہ خیر کے راستے کی طرف آئے تو اس کے لیے آنا آسان نہیں ہوتا, وہ ڈھلوان پہ پڑ جاتا ہے. حرام مال سے بچنا انتہائی ضروری. وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. کتنے لوگ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرتے ہیں, اور نہیں کرتے تو کیا کھاتے ہیں؟ حرام کھاتے ہیں. ایسی آپ معاملات کو دیکھیے, کاروبار کو دیکھیے. مشترک جو کاروبار ہوتے ہیں, جوائنٹ جو بزنس کے طریقے ہیں, اس میں آدمی یہاں جس کو موقع ملتا ہے سوچتا ہے کہ ہم ہڑپ کر لیں. یہ جو غیر اسلامی ہم نے زندگی اختیار کی ہے, پھر اس کے ساتھ ہماری بد اخلاقی کا حال کیا ہے؟ نہ ماں کا خیال, نہ باپ کا خیال, نہ بھائیوں کا خیال, نہ بہنوں کا خیال, نہ پڑوسیوں کا خیال, جن کے بارے میں حدیثوں میں کس قدر تاکید کی گئی کہ اگر کوئی پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا تو سچی بات یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے. حدیث میں حضور نے بات فرمائی, واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم من لم یأمن جارہ بوائقہ. مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں فرما رہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے جھگڑے بکھیڑے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ لڑائیاں, جھگڑے, مقدمے بازیاں, یہ آپس کے جھگڑے دین کو موڑ دینے والے, دین کو ختم کر دینے والے. تو بھائیوں, یہ فکریں ہمارے اندر کا پیدا ہو جائیں گی. میں صاف کہتا ہوں اللہ کا فضل ہوگا. اللہ ہمیں دیکھتا ہے, اللہ بڑی پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ہمارے بندے ان کو کدھر جانا چاہیے اور یہ کدھر جا رہے ہیں. ہم اپنا رخ درست کر کے دیکھیں. حدیث میں آتا ہے ایک قدم آؤ ہم دو قدم آئیں گے, چل کے آؤ گے ہم دوڑ کے آئیں گے. اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے, ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہے, ہمیں حقوق کی ادائیگی رکھنی ہے, اور اپنے اخلاق کے اندر بلندی پیدا کرنی ہے. آپ دیکھیے گا اللہ کی کیسی مدد ہوتی ہے, کایا پلٹ ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم غافل رہے تو یاد رکھیے کوئی آ کر آپ کو پکڑ کر جنت میں نہیں پہنچا سکتا.
نہ کوئی فرشتہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی انسان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے جنت کے راستے بتائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو بھائیو، ان فتنوں کے زمانے، اس بگاڑ کے زمانے میں ایک راستہ ہے، اور رمضان مبارک سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کوئی موقع نہیں کہ اس موقع پر ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس خیر کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے، اور جائزہ لینا کون سا کام ہم غلط کر رہے ہیں، نہیں جانتے علماء سے معلوم کرنا، علماء کو خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی، کتنی زبان کی حفاظت ہو رہی، حلال و حرام کا کتنا فرق ہمارے اندر ہے، کتنا مشتبہ مال آسانی سے ہم کھا جاتے ہیں۔ بھائیو، تو سب کے لیے یہ محاسبہ سب کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری۔ بس یہ موقع ہے رمضان کا، ابھی آغاز ہی ہے، ابھی صرف 6 دن گزرے، الحمدللہ ایک اشرا ابھی تھوڑا گزرا ہے، باقی اشرا باقی ہے، 2 اشرے باقی ہیں، رحمت کی مبارک راتیں باقی ہیں۔ اگر ہم نے طے کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ملک کے حالات بدل جائیں، ہماری زندگی بدلے گی، انشاءاللہ ملک کے حالات بدلے گی۔ اور اگر ہم نہیں بدلے، آپ جو بھی کیجئے، سارے احتجاجات درج کرائیے اور سارے کام کیجئے، حق ہے ہمیں اس کا، یہ قانونی جمہوری ملک ہے، یہاں قانون ہمیں حق دیتا ہے اس کا، ہم وہاں احتجاج درج کرا سکتے ہیں، ہم جو اپنی قانونی حقوق ہیں ان کے مطالبے رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے، لیکن بھائیوں یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ خود ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم اوپر سے کتنا ہی پتے جھاڑتے رہیں، ایک پتا خشک ہو گیا، دوسرا پتا خشک ہو گیا، پورا درخت خشک ہو جائے گا اگر آپ نے اندر کے ان جڑوں کی فکر نہ کی اور بنیادوں کی، جہاں دیمک لگ گئی، اس دیمک کو صاف کیجئے، انشاءاللہ درخت شاداب ہوگا، ہرا بھرا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کیسی باد بہاری چلتی ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے عزم حوصلے کی ضرورت ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، شروع ہی میں انشاءاللہ ہم طے کر لیں، اور جہاں تک بھی آواز پہنچے، میں ہر ایک تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، اس جدید جو وسائل ہیں ان کے ذریعے سے دور تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ دلوں تک پہنچا دے اور ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے خیر مقدر کر دے اور یہاں انسانیت کی اور ہدایت کی ہوائیں چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، یا اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں درگزر فرما، یا اللہ ہمیں سچی نیت عطا فرما دے، پختہ ارادہ عطا فرما دے کہ اپنی زندگی کو ہم تیری رضا کے مطابق گزار دیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق یا اللہ ہماری زندگی کے رخ کو کر دے، یا اللہ ہمیں کان پکڑ کر صحیح راستے پر ڈال دے، یا اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے، دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لے، یا اللہ دنیا کے لیے جو تو نے جو نظام دیا، جو انسانیت و محبت کے راستے دیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قانون دیا، اے اللہ ہمیں اس شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی ہماری شریعت کے سانچے میں ڈھال دے، اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم عربی کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو خطرات ہیں محض اپنی قدرت قادرہ سے، اپنی رحمت کاملہ سے ان خطرات کو یا اللہ دور فرما دے، اداروں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، ان کی مال کی حفاظت فرما، ان کی جان کی، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، جب تک تیرا فیصلہ ہے ہم کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ، وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔